مفتاح صاحب پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے؟ مفتاح صاحب 19 بڑا ہے یا 17 بڑا ہے؟ تو 5.8 بڑا ہے یا 4.4؟ تو اس قسم کا چورن بیچنا بند کر دیں. لوگ تنگ آ گئے ہیں آپ کی ان کس کا مس اسٹیٹمنٹس آف فیکٹس کے. ارے بھائی 18 دن میں کام نہیں ہوتا، پورا مہینہ ہوتا ہے. لیکن ان 100 دنوں کے بیچ میں آپ نے کیا کیا ہے؟ 7.3 ٹریلین کا قرضہ آپ نے ان 100 دنوں میں بڑھا دیا ہے. مہنگائی کا طوفان بدتمیزی آئے گا، اور کس کے اوپر آئے گا؟ عام آدمی پہ آئے گا. آپ نے کریڈٹ لے لیا کہ جناب جو ہمارے جو ٹیکس کلیکشن کی ریکارڈ کر دی. ارے آپ نے کہاں سے کی؟ وہ تو ہم کر کے گئے ہیں بھائی. جب آپ کو آئی ایم ایف نے لاٹھی ماری تو آپ نے 400-450 ارب روپیہ ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیا، اور جو 13 جو کارپوریشن وہ ایک انڈسٹری تھی اس پہ سپر ٹیکس لگا دیا. کریڈٹ نہ لیں. جو مارکیٹ ہے، جو عوام ہے، اس پہ آپ کو اس کا آپ پہ اعتبار نہیں. آپ جو مرضی بین بجاتے رہیں. ایک ہی اس کا حل ہے، اور اس کا حل یہ ہے آپ جنرل الیکشنز اناؤنس کریں، ایک کریڈیبل انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں، اور انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ تو ہم بھی ان کے ساتھ ایک قسم کے تعاون کریں گے. یہ اگر پنجاب میں حکومت چینج ہوتی ہے تو جو فیڈرل حکومت ہے وہ بھی صرف 1 یا 2 ووٹ کی مار ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے چینج ہو جائے. تو اس صورتحال میں جو انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، اس صورتحال میں جو اسپیکولیٹر ہوتا ہے وہ آپ کا روپے کو آگے لے کے نیچے لے کے جاتا ہے. اب اسٹیٹ بینک نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ہے وہ 3% سے صرف ڈپریشیٹ ہوا ہے. اگر 3% سے ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 182 جو تھا ہمارا ریٹ مارچ وغیرہ میں، تو وہ 185 ہونا چاہیے، 186 ہونا چاہیے. کیوں 225 پہ ہے؟ اس کا مطلب ہے اسپیکولیٹر اس کو لے کے آگے جا رہا ہے. یہ اس کی ریئل قیمت نہیں ہے روپے کی، یہ اسپیکولیٹر لے کے جا رہا ہے. ایکسپورٹر ڈالر باہر رکھ رہا ہے، امپورٹر ہر صورت پہ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ جو ہے صورتحال کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. اب کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ تو آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. لیکن آج مفتاح صاحب نے کچھ اور چیزیں بھی کہیں، اور انہوں نے کہا جی یہ جو حکومت گئی ہے انہوں نے سب سے بڑا ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا 17 بلین کا، اور پرسنٹیج ٹرم میں بھی سب سے بڑا جو ہے وہ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کیا جو کہ 4.4% ہے. مفتاح صاحب کو میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار کہتے اچھا نہیں لگتا. وہ ایک اچھے آدمی ہیں، وہ وارٹن سے PhD ہیں. ان کے وقت میں 18 میں 19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح کوئی نرسری کی کلاس میں کسی کو پوچھتا ہے کہ مفتاح صاحب 19 بڑا ہے یا 17 بڑا ہے؟ GDP 19 بڑا ہے یا 17 بڑا ہے؟ تو جواب تو ہے 19 بڑا ہے. تو آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ آپ کے وقت میں 5.8% GDP کا جو فزیکل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ہمارے وقت میں آپ نے ہی جو 3 مہینے میں اس کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی، چلے وہ ہو بھی گیا، تو 4.4 ہے. تو 5.8 بڑا ہے یا 4.4؟ تو اس قسم کا چورن بیچنا بند کر دیں. لوگ تنگ آ گئے ہیں آپ کی ان کس کا مس اسٹیٹمنٹس آف فیکٹس کے. آئی تھنک میرے خیال میں اگر آپ فزیکلی لوگوں کو اس طرح ملیں گے نا تو وہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کر دیں گے. اب آپ نے بات کی کہ جناب والا ہم نے ایک دم کنٹرول کر دیا، اور کیا نمبر دیے ہیں؟ جولائی کے 18 دن کے. ارے بھائی 18 دن میں کام نہیں ہوتا، پورا مہینہ ہوتا ہے. اور آپ نے اگر انرجی کی امپورٹس روک دی ہیں اور لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے شروع کر دی ہے، تو اس سے یہ جو ہے یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. بیکاز لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بجلی ملے ان کو، اور ہم تو یہ چاہ رہے تھے، ہمیں یہ معلوم تھا کہ اس وقت تھوڑا سا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. بیکاز یہ جو 3-4 چیزیں ہیں بار بار میں کہہ چکا ہوں. آئل پیمنٹس جو ہیں 9 مہینوں میں 7.5 ارب روپیہ زیادہ ہوئی. اس کے بعد ویکسینز 3 بلین ہوئی. کوئلے کی جو ہے امپورٹ 1 بلین سے زیادہ ہوئی، اور خوردنی تیل کی 1 بلین. یہ 12.5 بلین. تو 13.2 بلین میں سے 12.5 تو ہم بالکل کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس پہ تھے. ہم اپنی گروتھ کر رہے تھے 6% کی. ہمیں پتا تھا کہ یہ سپر سائیکل نیچے جائے گا.
جب نیچے جائے گا تو ہماری گروتھ وہیں کی وہیں رہے گی اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ بھی نیچے آ جائے گا ڈیفیسٹ، ہماری انفلیشن بھی نیچے آئے گی، لیکن آپ اس کو سمجھ نہیں سکے تو آپ نے اس کا بیڑا غرق کیا اور آج اس صورت میں ہم آ گئے ہیں۔ آپ نے بات کی کہ جی یہ حکومت جو ہے 20 ٹریلین روپے کا قرضہ چھوڑ کے مطلب اضافہ کر کے چلی گئی۔ چلیں جی 20 ٹریلین تو نہیں ہے، جو اصل نمبر آپ کے اپنے جو ہیں وہ تقریباً 18.5-19 ٹریلین ہے، چلیں آپ نے کہہ دیا، لیکن ان 100 دنوں کے بیچ میں آپ نے کیا کیا ہے؟ 7.3 ٹریلین کا قرضہ آپ نے ان 100 دنوں میں بڑھا دیا ہے۔ مفتاح صاحب پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے؟ ہمارے تو 20 ٹریلین پہ شور مچا رہے تھے، تو 100 دنوں کے بیچ میں تو تم نے 7.3 کر دیا، تو یہ کس پہ بوجھ پڑے گا؟ آپ کی آئی ایم ایف کا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ہم لوگوں نے ان کے ایگریمنٹ کر دیے ہیں، تو کس شرائط پہ کیا ہے؟ سب کو پتا کس شرائط پہ کیا ہے۔ آپ نے تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ آئل کی 100 روپے لیٹر بڑھا دی، 130 ڈیزل کی بڑھا دی۔ آپ نے کہا کہ ہم الیکٹریسٹی ہے 47% بڑھا دیں گے، گیس 45% بڑھا دیں گے، اور 855 ارب روپے کا پیٹرولیم لیوی لگائیں گے۔ پی ٹی آئی جب 9 مہینے میں صرف 135 لگایا تھا، آپ پورے سال میں 800، اور یہ کتنا ہوگا؟ 50 روپے فی لیٹر۔ تو کیا ہوگا؟ یہ ساری جو انفلیشن ابھی آپ کی ڈپریسیشن ہوئی ہے روپے کی، دبا کے ہوئی ہے 43 روپے سے ہوئی ہے ان 100 دنوں میں۔ اور یہ جو آپ کے ابھی بھی اس وقت جو انفلیشن ہے، سی پی آئی تو 21.5% ہے، آپ کی جو روزمرہ کی چیزوں پہ جو اس وقت مہنگائی ہے وہ 33% ہے، وہ بڑھے گی، اور اس جو روپی کی یہ جو نیچے ڈپریسیشن ہوئی ہے اس سے اور بڑھے گی۔ مہنگائی کا طوفان بدتمیزی آئے گا، اور کس کے اوپر آئے گا؟ عام آدمی پہ آئے گا۔ اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت تو بس ٹھیک ہو رہی ہے، بہت اچھی ہو رہی ہے، اور آج پہلی دفعہ آپ نے یہ ایکسیپٹ کیا جو میں بار بار کہتا رہا ہوں، پچھلے 3-4 مہینے سے کہتا رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے وہ اکنامک انسٹیبلٹی کو جنم دیتی ہے۔ آج آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کو ایکسیپٹ کیا۔ تو اور 6% ہمارا گروتھ ریٹ تھا، جو آپ نے ہی اپنے اکنامک سروے پہ کہا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے کریڈٹ لے لیا کہ جناب جو ہمارے جو ہم نے ٹیکس کلیکشن کی ریکارڈ کر دی۔ ارے آپ نے کہاں سے کی؟ وہ تو ہم کر کے گئے ہیں بھائی۔ آپ نے تو جو پروگریسو ٹیکسیشن تھی اس کو آپ نے روک دیا۔ ہم تو وہ 6.1 ٹریلین کو 8 ٹریلین پہ لے کے جا رہے تھے، آپ نے اس کو 7 ٹریلین پہ روک دیا، اور جب آپ کو آئی ایم ایف نے لاٹھی ماری تو آپ نے 400-450 ارب روپیہ ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیا، اور جو 13 جو کارپوریشن وہ ایک قسم انڈسٹری تھی اس پہ سپر ٹیکس لگا دیا۔ تو 100-1000 ٹریلین آپ نے کم ابھی اس سال کا بجٹ رکھا ہے، تو اس کا کریڈٹ نہ لیں۔ اب جو بڑا سوال اس وقت جو ہے، میں اس کے اوپر بند کروں گا، بڑا سوال یہ ہے کہ یہ مہنگائی، یہ روپیہ جو گر رہا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ جو مارکیٹ ہے، جو عوام ہے، اس پہ آپ کو اس کا آپ پہ اعتبار نہیں ہے، آپ جو مرضی بین بجاتے رہیں۔ ابھی آپ نے پریس کانفرنس کی ہے اور یہ اتنے نمبر بتائے ہیں، اور مارکیٹ جو ہے وہ 222 جو کل تھا، آج وہ 225 پہ بند ہوئی ہے انٹر بینک، تو کوئی آپ پہ اعتبار نہیں کر رہا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی، اور میں سب کو کہتا ہوں، میں جو حکومت میں ہیں اور جو باقی جو ادارے ہیں ان کو کہتا ہوں، ایک ہی اس کا حل ہے، اور اس کا حل یہ ہے آپ جنرل الیکشنز اناؤنس کریں، ایک کریڈیبل انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں، اور انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ تو ہم بھی ان کے ساتھ ایک قسم کے تعاون کریں گے، اور اس ملک کو اس جو اکنامک میس ہے، پولیٹیکل ہے اور اکنامک دونوں، اس سے ہمیں نکالنا چاہیے۔